بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم دارالحکومت کی جو سیاست کے مرکزی کردار ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا ہوا ہے، ان سے ہم پوچھیں گے، بات کریں گے۔ اور آزاد کشمیر کی سیاست میں 2011 میں ان کی انٹرویو، اور اس وقت جو نوجوان اور پڑھے لکھے جو سیاستدان کی جو انٹرویو آزاد کشمیر کی سیاست میں، ان کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ میری مراد بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ 2000 یہ جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے، اس میں تو آپ دوسرے نمبر پہ ہیں شہر میں، لیکن اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہے، آپ کی پارٹی نے بہت اچھی پرفارمنس دی۔ تو یہ کیا میکینزم کیا تھا اس کے پیچھے؟ کیا خواجہ صاحب سے لوگ بہت جلدی اکتا گئے تھے یا کوئی اور ایشو تھا؟ دیکھیں، آپ کی سوال میں ہی آپ کا جواب ہے صحیح کہ سال سوا سال میں ایسے کیا بات ہو گئی۔ تو الیکشن کے اندر، جنرل الیکشن کے اندر، یہ تو بالکل اوپن بات ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت جو سابق وزیر اعظم ہیں پی ٹی آئی کے، جناب تنویر الیاس صاحب، اور سابق صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے آ کے خود بات بتائی ایک حلقے کے حوالے سے کہ طارق فاروق کو ہم نے 15,000 ووٹوں سے ہم نے ڈال کے جو ہے ہم نے ہرا دیا۔ تو یہ مظفر آباد شہر میں بھی انجینئرنگ ہوئی تھی، اور ہم نے اس ٹائم پہ بھی اس کی آواز اٹھائی تھی، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر وہ انجینئرنگ سامنے آ گئی، کیونکہ لوگ اتنا اکتا گئے تھے۔ وہ پہلے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور زیادتی کا جو لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں جو ان کی وہ جو تڑپ تھی، وہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ ووٹ کی طاقت سے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈال کے یہ بات ثابت کر دی کہ مظفر آباد شہر پاکستان مسلم لیگ کا شہر ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، سیاست کے دو رخ ہیں۔ ایک تو آپ دیکھ لیں جو رورل ایریا کے اندر ہوتی ہے، دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں، کیونکہ آزاد کشمیر 700 سے زائد کلومیٹر سے زائد ایل او سی کی پٹی بھی ہے، دور دراز علاقے بھی ہیں، لیکن مظفر آباد شہر کے اندر وہاں بڑے پڑھے لکھے، یعنی آپ کا جو ووٹر ہے وہ آلموسٹ 90+ ان کا لٹریسی ریٹ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مختلف نظریات، خیالات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو مینج کرنا مشکل تو ہوتا ہوگا، اور دوسرا آپ کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ امیدوار میں ہر طرح سے، وہ مالیاتی طور پہ ہوں یا بہت پرانے سیاستدان بھی آپ کے مقابلے میں ہیں، بہت بڑے پیسے والے لوگ بھی ہیں۔ تو کس طرح مینج کرتے ہیں یہ آپ چیزیں؟ دیکھیے، بڑا لمبا، آپ کے ایک سوال میں 6 سوال ہیں۔ پہلی چیز تو صاحب یہ ہے کہ ہماری دور حکومت میں پچھلے 5 سال میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم سے پہلے کا، ابھی کا تو بات ہی نہ کریں، پہلے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی تعمیر و ترقی مسلم لیگ کے ہماری حکومت کے دوران ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور جو سنہرا ٹائم 2016 سے 21 کا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ شاید آ سکے گا، نہیں سکے گا۔ اور اس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، کہ جنہوں نے ہمارے آئینی ترمیم کر کے، کشمیر کونسل سے ہماری جان چھڑا کے، ہمیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر کے، انہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جدھر ہم نے روڈ انفراسٹرکچرز، بلڈنگز، واٹر سپلائی، سورج لائن، ہم نے ایک میجر انفراسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو اس کی ہم نے ایک بنیاد ڈالی۔ ہمیں اس بنیاد کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہمیں اس بنیاد پہ لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اس بنیاد پہ لوگوں کی ہمارے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ آپ نے یہ بات بھی کی، یہ بات بالکل درست ہے کہ مظفر آباد شہر میں ابھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو لوگوں کا ضمیر خریدنے نکل گئے ہیں، جو پیسے کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو، تنخواہ پہ لوگوں کو ساتھ رکھ کے جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو بلدیاتی الیکشن میں بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ شہر جو ہے یہ ایسے اور ایسے لوگوں کو، آپ کو جو ہے نا، وہ آپ کو ان کو آپ کو روکنا چاہیے کہ جو آپ کا سیاسی ماحول اور آپ کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ آپ کا کام ایسا ہے، اگر آپ اس کو دل سے کریں تو یہ ولیوں کا کام ہے، یہ لوگوں کی خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خدمت کو جگہ، اگر آپ اس میں سودے بازی شروع کر دیں گے، اگر آپ اس کے اندر لین دین لے کے آئیں گے، تو مظفر آباد شہر کا جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایسی چیزوں کو ریجیکٹ کیا ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں بھی ایسے کسی کا گزارا نہیں ہے۔ تو آنے والے الیکشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس حکومت کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے پچھلے 2 سال سے، جب سے یہ لوگ آئے آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ ہے، ایک بڑی عوامی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، ایکشن کمیٹی کا بھی قیام وجود میں آ گیا، اس کے بعد اب آپ لوگ حکومت کا بھی ایسا ہو، تو وہ کیا بیانیہ ہوگا جس کو لے کے آپ پبلک میں جائیں گے؟ دیکھیں، جو گورنمنٹ میں اس ٹائم پہ جو ایم ایل اے موجود ہیں، یا آج میری بات یاد رکھیں، ابھی الیکشن کو سال سے زیادہ ٹائم ہے، ان میں سے 5% بھی لوگ واپس نہیں آئیں گے۔
انہوں نے جو کچھ یہاں پہ کیا ہے, خواہ وہ کسی پارٹی سے ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے پچھلے 4 سال سے آزاد کشمیر کا جو ستیہ ناز نکالا گیا ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور جس طریقے سے گورننس کی گئی ہے, یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. اور آپ اس کی شیئر ہولڈنگ نکال دیں 5% میں, تو آپ کو میں یقینی طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ اب ہمیں یہ بولتے ہیں, لوگوں کو وہ پرانا وقت یاد آتا ہے, لوگوں کو اپنے کام ہوتے ہوئے وہ ایک چہل پہل, ایک سیاسی ماحول یاد آتا ہے جس کے اندر یہ جو آزاد کشمیر میں تھا, اور آزاد کشمیر کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کی بنے گی. لیکن بیرسٹر صاحب یہ بھی دیکھیں, اس وقت آپ کی حکومت کے جو سینئر وزیر ہیں وہ ان کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے, اور ان کو سیکنڈ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تھی, تو ان کی پرفارمنس کا اثر تو پڑے گا نا. آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ پوچھیں گے نہیں آپ سے کیا حکومت میں تھی اور کیا, یعنی پرفارمنس بیس انہوں نے کیا دی, اس حکومت نے کیا پرفارمنس دی ہے یہ جو موجودہ حکومت؟ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے, اس کا ہمیں بالکل کسی حد تک ہمیں نقصان ہوگا. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے اس ٹائم پہ گورنمنٹ میں آزاد کشمیر میں 33 حلقوں میں سے 2 حلقوں میں ہماری گورنمنٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جگہوں پہ ہم اپوزیشن میں ہیں. اسی بنیاد کے اوپر ہماری جماعت نے, اے جے کے مسلم لیگ نے 2 اجلاس کیے ہیں. ایک آپ کا ہمارا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور ایک کے بعد ہمارا سینٹرل پارٹی کا اجلاس کر کے ہم نے اپنی پارٹی کو یہ بات بتائی ہے. صحیح, ہماری آپ پریس کانفرنسز, آپ ہمارے انٹرویوز اور باقی اس پہ دیکھ لیں. ہم نے گورنمنٹ کو آج سے نہیں, پہلے دن سے, آپ ایک اور چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے, اگر اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر, وہ صرف مسلم لیگ کر رہی ہے. صحیح ہے. آپ نے پیپلز پارٹی سے سنا, آپ نے پی ٹی آئی سے سنا, آپ نے مسلم کانفرنس سے سنا. اگر آپ جو بات کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے لکھا, یہ صرف ہم ہی کر رہے ہیں, اور اس چیز کا عوام کو پتہ ہے, عوام کے لوگوں کو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نے, آزاد کشمیر نے اس سیٹ اپ کو ریجیکٹ کیا, اور اس کے اندر بیٹھے, چاہے وہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کی پالیسیز کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کے طور طریقے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ہم نے اوپنلی کیا ہے, پارٹی کے اندر بیٹھ کے کیا, عوام کے پاس جا کے کیا, پولیٹیکل گیدرنگز میں کیا, میڈیا کے سامنے کیا, آپ کے سامنے آج کر رہے ہیں. صحیح. دوسری یہ دیکھیں نا, اس وقت مرکز میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے, اور ہوتا تو ایسی ہے جن کو مرکز کی حکومت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آزاد کشمیر کے اندر, تو آپ لوگ کی حکومت مرکز میں ہونے کے باوجود آپ ان کو بتا نہیں رہے کہ آزاد کشمیر میں اور کا میرا, آپ نہیں سمجھتے کہ ان 2 سالوں میں جتنا پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو ایک عوام کا جو تعلق خراب ہوا, وہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں رہا, تو یہ تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, تو آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں یار, ان سے جان چھڑائیں. دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو جب چودھری مجید صاحب پرائم منسٹر تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, صحیح, میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان تھے. بالکل آپ کو یاد ہوگا تو تب ہم نے ایک عدم اعتماد کرنے کی 2011 سے 16 والی کی بات جی بالکل ہم نے کوشش کی تھی, میاں صاحب نے ہمیں روک دیا تھا. صحیح, 2 دفعہ کوشش کی ہم نے, اے جے کے والوں نے, صحیح, آزاد کشمیر والوں نے, دونوں دفعہ میاں صاحب نے اس کو روک دیا, انہوں نے روک دیا تھا. صحیح. ہماری جماعت آزاد کشمیر کے اندر اس طریقے سے انٹروین کرنے کی, اور بالکل اس کے وہ خلاف ہے. انہوں نے اس سے پہلے یہ مثال موجود ہے, آپ کو پتہ ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں تو اس وجہ سے ان کا ابھی تک اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اللیگل مینز جو ہے وہ یوز کر کے اس گورنمنٹ کو کرٹیل کریں, یہ ہماری جماعت میں نہیں ہے, اور ہم نے بالکل اس سے آگاہ کیا. اچھا, آپ یہ دیکھ لیں, ابھی ریسنٹلی ان کا پرائم منسٹر کا یہ جو پورا اوور آل جو ان کی پالیسیز ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو بھی زیرائی ملی, یا لوگ اس کے بیانیے کی طرف بڑھے, اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے پرائم منسٹر کی پالیسیز کا؟ دیکھیں, گورنمنٹ کی پالیسی, پرائم منسٹر کی پالیسی کا مطلب ہے پرائم منسٹر بھی اور کیبنٹ بھی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. جب آپ چیزوں کو سکویز کر کے اس طرح رکھیں گے کہ بس اس کے اندر سے پانی کا قطرہ بھی میری مٹھی میں سے باہر نہیں نکلے گا, صحیح, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, صحیح, تو پھر یہ چیزیں بیچ میں سے لوگ آئیں گے. جس طرح ایکشن کمیٹی آئی اور وہ آگے نکلی, اور انہوں نے ڈنڈا دے کے زیادہ سے ہر چیز کروائی. جو انہوں نے پہلے آرام سے بولا انہوں نے مانا نہیں, انہوں نے پھر پورے کا پورا اپنا احتجاج جب صحیح طریقے سے ریکارڈ کیا تو وہ سب چیزیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہیں ماننی پڑی. تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے. اور ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے اس گورنمنٹ کی. کوئی پولیٹیکل پارٹی کیونکہ اس گورنمنٹ کو اون نہیں کر رہی,
صحیح ہے، اس بالکل. کی نتیجہ یہ ہے کہ ایک کیوس ہے. ابھی دوبارہ جو ان کی جو مختلف جگہوں پہ بیانات اور تقاریر ہیں وہ تو دوبارہ سے اشتعال دلا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آگے بڑھا پھر دوبارہ کوئی عوام کا جمع وفیر پھر دوبارہ ہوگا روڈوں پہ؟ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ماضی قریب میں؟ شاید وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوں کہ یہ دوبارہ نکلیں، ان کو دوبارہ دل کر رہا ہو کہ یہ صحیح. دوبارہ آئیں، یہ شور کریں، صحیح. کوئی لوگ ڈسٹرب ہوں، آنے جانے کے راستے بلاک ہوں، صحیح. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی اور چیز ہو، تو شاید ان کو شاید عادت ہو گئی ہے کہ اسی طریقے سے کام کرنے کہ شغل لگا رہے ریاست کے اندر. بھائی صاحب ابھی آتے ہیں اس کی کوئی بڑی تعداد جو بلدیاتی نمائندوں کی ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے. ان کو کورٹ کی طرف سے بھی ان کے حق میں فیصلے آئے اور ابھی حکومت نے ان کے لیے کوئی اناؤنس بھی کیا کہ ہم ان کو فنڈ دے رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر دوبارہ کوئی قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ان کو دوبارہ سے کوئی ڈیڈ لائن دے دی ہے میرے خیال میں 1 ہفتے کی. تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ وزیر؟ دیکھیں کیا کون سا محکمہ ہے، پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے، صحیح، جو اس ٹائم پہ احتجاج نہیں کر رہا؟ صحیح. کوئی ایسا محکمہ ہے جو احتجاج نہیں کر رہا؟ کوئی سوسائٹی کا ایسا طبقہ فکر ہے جو احتجاج نہیں کر رہا، جو فرسٹریٹ نہیں ہوا ہوا؟ اسی طرح سے بلدیاتی نمائندگان بھی ہوئے ہیں. آپ نے الیکشن کرا دیا، صحیح ہے، آپ نے 3,500 سے 4,000 جو ان کی مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے میرے ذہن میں، تو وہ آپ نے لوگ الیکٹ کرا کے بٹھا دیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، لوگوں کی ان سے جو ان کے بھی آخر ووٹر ہیں، ان کے ووٹر کی ان سے توقعات ہیں وہ پوری ہو نہیں رہی ہیں. تو اب اگر ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، ابھی وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا ہے، تو اس کے اوپر تو اب امپلیمنٹ کرنا ان کی مجبوری ہے. صحیح. اب وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یا تو یہ ایک نئی لیجسلیشن لائیں گے، اور نئی لیجسلیشن اگر لاتے ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کرنے کے لیے وہ نئی لیجسلیشن لے کے آئیں. یہ ایک ایسی کوئی بات تو چل رہی ہے نا، باتیں تو بہت چل رہی ہے، لیکن ایک فیصلے کو اوور رول کرنے کے لیے لیجسلیشن لانا یہ اختیار ہے اسمبلی کا، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز کو اس کو آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں، بجائے اس کے کہ پھر دوبارہ ایک اور احتجاج ہوگا، اب بلدیاتی نمائندگان نکلیں گے، پھر اور لوگ نکلیں گے، پھر ایک اور سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ بھی تو اختیارات کی جنگ ہے نا. یہ بھی تو یہی ہے کہ وہ فنڈ جو ایم ایل اے کی صوبدید پہ ہیں وہ اب ادھر ہو رہے ہیں، تو آپ کیا ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے الیکشن کرا دیا، صحیح ہے، الیکشن کرانے کے بعد آپ نے الیکشن کرایا کیوں؟ دیکھیں میں سپورٹ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں اس کو دوسرے پہلو ہے اس کا، صحیح ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. آپ بلدیاتی نمائندگان کو الیکٹ کرانے کے بعد آپ کی بھی ان سے کیا توقعات ہیں؟ صحیح ہے، آپ نے اربوں روپے لگا کے وہ الیکشن کرایا ہے، اب اس سسٹم میں ان کی کوئی یوٹیلٹی ہے؟ صحیح ہے، ان کا کوئی مقصد ہے جو انہوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ آگے کس طریقے سے بڑھیں گے نہیں کریں گے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کا تعین ہونا چاہیے. صحیح ہے، ان کا تعین ہونا چاہیے، اور بلدیاتی نمائندگان کو بالکل فنڈز ملنے چاہیے. صحیح ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو فنڈز نہ ملیں. یہ تو اگر ایم ایل ایز کو دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن ایم ایل ایز کو فنڈز اس لیے نہیں مل رہے، جو فیصلہ بھی ابھی آیا ہے قانون میں، ابھی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق قانون کے اندر وہ کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ جس سے ایم ایل اے بھی فنڈز خرچ سکتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح. اور اگر کوئی خرچ سکتا ہے تو وہ آپ کے بلدیاتی نمائندگان ہیں. بالکل. تو اب آپ ان کو اب آپ کیا کریں گے؟ صحیح. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، قانونی طور پہ ایم ایل اے اگر خرچ ہی نہیں کر سکتا تو میں کیسے کہوں کہ وہ خرچ کر سکتا ہے؟ قانون اس کی جب تک لوگ ان سے ظاہر ووٹ لے کے آئے ہوئے، جب تک آپ ان کو اختیار پیسہ نہیں دو گے تو وہ پبلک میں کیسے جائیں گے؟ اچھا بریس صاحب، ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہوں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیں اتنے آئینی عہدہ ہے وہ ابھی تک خالی ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو پاکستان کے مختلف جو ووٹر لسٹوں کو لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے لوگوں کی اہلیت کو چیلنج کیا ہوا ہے. آپ خود قانون دان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سارا پروسیس؟ دیکھیں میں آپ اگر اس 1.5 سال کی میں نے آپ کو جیسے بات کی، جیسے آپ نے ایکشن کمیٹی کی بات کی، جیسے آپ نے بلدیاتی نمائندوں کی بات کی، جیسے اب میں نے کہا طبقہ فکر کی مثال دی، تو میں نے کہا یہ اس گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے، لوگ پہلے آرام سے بات کرتے ہیں وہ نہیں مانتے، پھر لوگ باہر نکلتے ہیں وہ نہیں مانتے، پھر جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جب گال گلوچ ہوتی ہے، جب 10 لوگ
آپس میں دست و گریباں ہوتا ہے, صحیح پھر وہ بات بھی مانتے ہیں, اس کے بعد اگلی بات بھی مانتے ہیں. تو ان صحیح کو چاہیے کہ ابھی یہ کانسٹیٹیوشن جیسا آپ نے بولا کہ کرائسس بنا ہوا ہے, ہے. یہ کوئی میرا یا آپ کا یا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کا ایشو ہے, صحیح اور اسٹیٹ لیول ہے آپ کے آگے. ان کو کرنا چاہیے, اور وہ جو بھی ہے اس کو وہ فائنل کریں, جو اس کی پروسیڈنگز ہیں, اور پروسیڈنگز کر کے ان کو پی ایم صاحب سے میں آپ کے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک ایسے ایشو بنا کے لوگوں کو ایسی ایجیٹیشن نہ دلائیں, اس کو ریزالو کرنا چاہیے. جی بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو آپ نے سنا, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی ان کو ضمانت دیں, اور اس وقت تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.